ہجری کیلنڈر بنایا ہوا ہے، اس کے اندر رمضان کا مہینہ کس بنیاد پر آئے گا؟ چاند کی بنیاد پر اس کو پورے سال کے اندر چکر لگواتے رہتے ہیں۔ 34 سال کا چکر ہوتا ہے کہ 34 سال کے بعد دوبارہ سے، اب رمضان اگر گرمی میں آ رہا تو 34 سال کے بعد گرمی کے اندر آئے گا، سردی میں آ رہا ہے تو 34 سال کے بعد سردی کے اندر آئے گا، کیونکہ جو لیونر کیلنڈر بتایا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ چاند کے مطابق چاند کا جو سال ہے وہ 355 یا 354 دن کا ہے، 355 یا 354 ڈیز کا۔ اچھا، سورج کی جو ایام ہیں، سورج کی جو گردش ہے وہ یکساں رہتی ہے 365 دن کی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ اس میں جو گرمیاں ہیں وہ گرمیوں میں آئیں گی اور سردیاں ہیں وہ سردیوں میں آئیں گی۔ اس کے جو کیلنڈرز ہوتے ہیں وہ یکساں رہتے ہیں۔ رمضان کے جو اپنا ہجری کیلنڈر ہے، جس کو اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں پر اسلامی اور غیر اسلامی کی بات آ جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ جو چاند کو دیکھ کر مہینے یا سال کو شمار کرنا، یہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب بھی ہیں۔ آپ ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بدھزم کے اندر بھی، ہندوازم کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں فرقے کہ جو چاند کو ہی فالو کرتے ہیں اور چاند کے مطابق اپنے تہوار، اپنے رسم و رواج کی، اپنے مذہبی پرستش کی ادائیگی کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے خواہ مخواہ وہ اسلامی کیلنڈر، میں جب جائزہ لیتا ہوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کرنے والا ہی ہوں، کیلنڈر کا پورا آج میں لے کر بیٹھا ہوں اپنے ساتھ۔ نام تو ظاہر سی بات ہے مجھے نام ہی یاد نہیں تھے جو پرانے کیلنڈر کے ہیں، میں نے سوچا آج وہ نام لکھ کر بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ اسلامی کیلنڈر اور عیسوی کیلنڈر، یعنی کہ آپ نے جو شمسی کیلنڈر ہے اس کو نام بھی عیسویہ کہہ دیا ہے، عیسوی کیلنڈر، اور اپنا جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ اسلامی کیلنڈر۔ آپ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کو ذرا جائزہ لینا شروع کریں۔ یہ اسلامی کیلنڈر ایجاد کب ہوا تھا بھائی؟ بتاتے ہیں تاریخ والے کہ یہ ایجاد ہوا تھا، اس کے موجد جو ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اب آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ عمر بن خطاب کی طرف سے یہ کیلنڈر بنایا گیا ہے تو یہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامی کیلنڈر ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو اللہ کے رسول کی ذات سے منسوب کیا جاتا، اور چونکہ اسلام کا تعلق صرف اللہ کے رسول کی زندگی کے ساتھ ہی جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، ان سے فرما دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں، اللہ کے پیغامات تو انبیاء لاتے رہے ہیں، ہمیشہ سے لاتے رہے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کے نام سے موسوم کر کے ایک ہی شخصیت کے طرف موسوم کر دیں، جبکہ اسلام کو آپ کبھی ایک شخصیت سے موسوم نہیں کر سکتے۔ اگر یہی منشا تھی اللہ کی کہ اللہ آپ کو چاند کے حساب سے مذہبی رسومات ادا کروانا چاہتا تھا، تو یہ تو پھر ہمیشہ سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہجری کیلنڈر کے نام سے جو آپ نے رائج کیا ہوا ہے اس کو ہجری کیلنڈر کہہ دیا ہے۔ عمر بن خطاب نے اس کو ایجاد کیا ہے کہ بھئی اب ہجری کیلنڈر کے نام سے اس کو شمار کیا جائے گا، اور پھر پورے مہینوں کا جو چارٹ موجود ہے وہ سب سے پہلا مہینہ محرم کا رکھا جائے گا۔ بھائی کوئی اسلامی ہے یہ معاملہ؟ آپ خود سوچئے، اس کو آپ اسلامی کیلنڈر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ محرم کو اسلامی مہینے کا پہلا ماہ شمار کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد آپ کی، چلیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں قرآن کی، آپ کے مطابق تو کم سے کم قرآن و حدیث ہی ہے نا۔ تو آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسلامی کیلنڈر اس کو قرار دے رہے ہیں تو یا تو قرآن کے اندر وہ چیز ہوتی ہے یا حدیث کے اندر موجود ہوتا کہ اللہ کے رسول نے اس کیلنڈر کا اجرا فرمایا۔ ایسا تو میں نے تو کسی روایت کے اندر نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے کسی کیلنڈر کا اجرا فرمایا ہو کہ بھائی یہ کیلنڈر چلے گا، اب اس کو ہجری کیلنڈر کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے اور قطعاً نہیں ہے تو پھر یہ اسلامک کیلنڈر تو کہلایا نہیں جا سکتا اس کو۔ اور پھر آپ نے کس بنیاد پر دوسرے کیلنڈر کو جو شمسی ہے اس کو آپ نے عیسوی کیلنڈر کا نام سے موسوم کیا ہے؟ وہ پورا کیلنڈر ہی عیسوی چل رہا ہے، شمسی کیلنڈر کے نام سے وہ عیسوی کیلنڈر نام دے دیا اس کو اور خاص کرتے جا رہے ہیں۔ پھر کیا اللہ نے کہیں یہ قرار دیا اس بات کو کہ آپ جو اپنے مہینوں کی گنتی ہے
وہ صرف چاند کے ذریعے ہی منتخب کیجیے گا، سورج کی ذریعے آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں؟ کہیں قرآن نے یہ کہا ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ سورج اور چاند کو ہی الگ الگ معیار بنایا ہوا ہے۔ میں نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ تخصیص کر دی جاتی ہے کہ شمس نام کو ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں ان کی ہاں شمس الدین، شمس، یہ نام بڑے فخر سے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سورج نام دیکھا ہے کسی شخص کا؟ جبکہ فرق صرف ٹرانسلیشن کا ہے کہ اس نے اپنے نام کو عربی زبان کے اندر شمس کہہ دیا ہے اور اس نے اپنے اس نام کو اردو کے اندر سورج کے استعمال کر لیا ہے۔ سورج نام جیسے ہی آئے گا آپ کے ذہن میں سنسکرت، ہندوازم یا غیر مسلم ہی آنا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو دوسری زبان میں شمس کہہ دیں گے تو آپ بالکل جائز سمجھیں گے، بلکہ بولیں گے بڑا اچھا نام ہے، شمس تو اور چمکتا ہوا آب و تاب والا شخص ہے جب بھی اس کو شمس کہا جا رہا ہے۔ ہم تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ سورج کے ناموں کو مختلف زبانوں کے اندر موسوم کرنے والوں کو مختلف شخصیات قرار دے دیتے ہیں، مختلف مذاہب سے اس کو منسلک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہاں اتنے ڈیپ میں جائیں گے کہ اس کیلنڈر کی قرآن نے کیا بات کی ہے اور قرآن کیا بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں تک آ گئے ہیں، تو پھر ہم نے تو اس سے پہلے والے جو قدم تھے اس میں یہ کیا تھا کہ چاند کو اللہ سے منسوب کر دیا تھا اور سورج کو جو ہے وہ شیاطین اور دوسرے مذاہب سے منسوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ تقسیم ہے، چاند دیکھ کے میں روزہ رکھوں گا، مسلمانوں کا جو مہینہ ہے وہ تو چاند سے آتا ہے۔ بھائی آپ مسلمانوں کا مہینہ چاند سے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک آیت تو بتائیے قرآن کے اندر جہاں اللہ نے کہا ہو کہ بھئی چاند سے میرا تعلق ہے، سورج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنے سورج والے ہیں یہ غیر اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والے وہ ہوں گے جو چاند والے ہوں گے۔ خواہ مخواہ کی تقسیم ہے۔ میں آپ کو قرآن کی وہ آیات بتاتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ نہ تو اللہ نے چاند میں کوئی تفریق کی ہے، نہ ہی سورج میں تفریق کی ہے، دونوں کا خالق وہی ہے۔ لوگوں نے اپنی آسانی کی بنیاد پر جس کو اپنانا چاہا اس کو اپنا لیا۔ ان کو معلوم تھا کہ چاند کے ذریعے سے ہم لوگ آسانی سے مہینوں کی گنتی کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کو اپنا کے اپنے خود خوش فہمی کے اندر اس کو اللہ سے منسوب کر کے مذہب کی بنیاد ڈال دی، اور اس کو اسلامی کیلنڈر اور اس کو قمری کیلنڈر کے نام سے موسوم کرنا شروع کر دیا۔ چاند ہو یا سورج ہو، خالق تو ایک ہی ہے۔ اس نے تو واضح طور پر جس صورت کو آپ بار بار پڑھ کے اس سے فوائد اور ثمرات کے متلاشی نظر آتے ہیں، سورۃ الرحمن، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۔ کبھی ترجمہ تو پڑھے نا اس کا، حسبان کا مطلب کیا ہے؟ گنتی کے لیے، شمار کے لیے، حساب کتاب کے لیے یہ شمس اور قمر دونوں کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ کہیں پر تفریق نہیں کی ہے کہ شمس سے حسبان نہیں ہوگا اور قمر سے حسبان ہوگا۔ لوگوں نے اپنی آسانی کو خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی نے تو بنایا ہے والشمس والقمر حسبانا فالق الاصباح وجعل اللیل والشمس والقمر حسبانا۔ وجعل کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ منصب اللہ نے دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی کہ اس کے اندر حسبان ہے، گنتی کا شمار، گنتی کرنے کا، شمار کرنے کا یہ منصب اللہ نے دیا ہے۔ اس کو آپ نہیں چھین سکتے، اس کی تفریق نہیں کر سکتے۔ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ چاند کا تعلق اللہ سے ہے اور سورج کا تعلق اللہ سے نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو یہاں تک ماننا چلا جاتا ہے کہ زوال کا وقت ہے، سورج میں زوال آ رہا ہے، اب آپ نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ ایسے بھی ہیں جو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سورج کو ان ظالموں نے کیا کیا ہے کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سجدہ کروا دیا۔ یہ الفاظ ہیں نا روایت کے کہ سورج جو ہے وہ دو اس کے شیطان کے کرن کے اندر پہنچ جاتا ہے، زوال کے وقت میں پتہ نہیں کون سا وقت بتایا جاتا ہے۔ یعنی سورج کو انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔
اس لیے آپ دیکھیں نا نماز کے اوقات کے اندر وہ زوال کا وقت ہے یا مغرب کے سورج ڈوبنے کا وقت ہے، اس ٹائم پہ آپ کو کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی نہ کریں۔ میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ وقت کی قید کیسے ہو سکتی ہے ایسی ذات کے لیے جو اوقات کی قیود سے باہر ہے، آپ اس کے لیے اوقات کی قید کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ وقت ہے جس سے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اگر بات کرنے والے دو ہیں، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اگر کوئی ثلاثہ ہیں تو ان میں چوتھا اللہ ہے، آپ کیسے اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں؟ والشمس والقمر بحسبان، دونوں کو ہی یہ منصب ہے، حسبان ان کا کام ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی ہے، قرآن نے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس نورا والقمر ضیاء وقدرہ منازل، وہی ہے جس نے شمس کو نور بنایا، دیا بنایا۔ ہاں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، شمس کے ساتھ دیا کا لفظ آیا ہے اور قمر کے ساتھ نور کا لفظ آیا ہے۔ شمس اور قمر ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آپ لفظ دیکھیں، قرآن کا انتخاب دیکھ لیجئے، شمس کے ساتھ استعمال کرتا ہے دیا اور سورج کے ساتھ استعمال کرتا ہے نور۔ لفظوں کا انتخاب قرآن کا بڑے جامع ہے۔ دیا اور نور ویسے تو عربی زبان کے اندر مترادف المعنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر دو لفظ الگ الگ ہوں اور دونوں کا معنی بالکل یکساں ہوں، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ زبان کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ عربی زبان، عربی کا تو لفظ ہی فصاحت و بلاغت کا معنی دیتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو عربی بولیں اور دوسروں کو اجمی قرار دیں؟ اجمی تو کہتے ہیں غیر فصیح کو ہیں، تو ان کے ہاں ایسے لفظ پائے جاتے ہوں کہ دو الگ بھی ہوں، معنی میں کوئی اختلاف نہ ہو، بالکل سیم معنی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصل میں دیا عربی زبان کے اندر ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو کسی سے خارجی نہ لی گئی ہو بلکہ جوہری و داخلی ہو، اس کے لیے دیا آتا ہے۔ اور نور ایسی روشنی کے لیے آتا ہے جو خارج سے لی گئی ہو، جو اس کی جوہری صفات کے اندر داخل نہ ہو بلکہ دوسرے کی مدد سے وہ باہر نکل رہی ہو، اس کو عربی زبان میں اس کے لیے نور کے لفظ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی تو وہاں پر شمس کے لیے دیا آیا ہے اور چاند کے لیے نور آیا ہے، اور آج ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ تو اپنی ہے، داخلی ہے، لیکن چاند روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ قرآن نے کیا ہی زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ قمر جو ہے وہ دائبین، پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے روشنی کی تلاش میں، سورج کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تلاہا والقمر اذا تلاہا، تلاہا کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کسی کے پیچھے پیچھے، کیسا قرآن نے بیان کیا ہے زبردست طریقے سے، والقمر اذا تلاہا، چاند تو پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے روشنی کے لیے، سورج کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیسا جامع انداز میں اور کیسا انتخاب ہے الفاظ کا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، آگے فرماتا ہے وقدرہ منازل، ہو کی ضمیر جاری ہے قمر کی طرف، اس نے اس کی منزلوں کو مقدر کر دیا ہے، اس کی تقدیر بنا دی ہے، منازل منزلیں متعین کر دی ہیں چاند کی۔ اور آگے فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اس نے یہ دونوں کے ساتھ جو منصب دیا ہے، جو دونوں کے ساتھ اس نے اس قانون کو رواں رکھا ہے کہ شمس کو دیا بنایا اور قمر کو نور بنایا، فرماتا ہے لی، عربی زبان میں لی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام کیوں دیا گیا، اس لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ،
اس کام کو انجام کیوں دیا ہے اس نے؟ تاکہ تم لوگ سنین، سالوں کی، اوقات کی، حساب کی گنتی کر سکو، جان سکو کہ سالوں کا اور حساب دن کا کیا ہے۔ تمہارے جاننے کے لیے، تمہارے پیمانے کے لیے اس نے چاند اور سورج دونوں کو متعین کیا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ مذہب کا لبادہ اڑا کر چاند کو الگ کر دیا اپنے آپ کو خاص کرنے کے لیے، اور سورج کو غیر مسلم قرار دے کر سورج کے ماننے والوں کو الگ کر دیا اپنے آپ سے۔ گویا کہ ایسا ہو گیا کہ سورج کا خدا اور ہے اور چاند کا خدا اور ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ صرف اور صرف رضامندی کا اظہار ان کے ساتھ کرتا ہے جو چاند کے مطابق اپنے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، ان کو اللہ والا قرار دیا جائے گا اور باقی غیر اللہ والے ہوں گے۔ بالکل باطل تفریق قرآن کی ایک آیت نے ہی، یہ سورہ یونس کی آیت میں نے بیان کی ہے، اس آیت نے ہی واضح کر دیا ہے اس غلطی کو، اس کا بطلان کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ اشکال یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ وَقَدَّرَهُ منازل آیا ہے کہ اس نے اس کی منزلوں کو طے کر دیا، مقرر کر دیا، تو آگے جو لِتَعْلَمُوا آیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں مراد صرف اور صرف چاند کی منزلوں سے سنین اور حساب کیا جائے گا۔ ان کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے بھی ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن۔ اب دیکھیں، نہار اور لیل کا لفظ جب بھی آتا ہے قرآن کے اندر تو سیاق و سباق متعین کر دیتا ہے۔ یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ لیل اور نہار سے مراد سورج اور چاند کی بات چل رہی ہے۔ ہم نے رات اور دن کو آیات بنایا ہے، دو آیتیں بنایا ہے، دو نشانیاں بنایا ہے، جس سے خالق حقیقی کی حقیقت کو جانا جا سکے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَتَ اللیل، پس ہم نے رات کے آیت کو مٹا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دیکھیں یہاں پر ذکر کیا ہے، ہم نے دن کی آیت کو بصیرت کرنے والا، روشن کرنے والا بنایا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اب آپ دیکھتے جائیے لی کہاں کہاں آ رہا ہے، یہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، لِتَبْتَغُوا لی آیا ہے، یہ کس لیے آیا ہے؟ خاص طور پر قرآن دن کی ہی بات کر رہا ہے، سورج کی بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم لوگ فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ وہ سب جانتے ہیں، معلوم قاعدہ ہے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رزق کو حاصل کرنے کا جو اوقات ہیں وہ دن کے اوقات ہیں، جس میں لوگ اپنے رزق کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، ابھی میں اس کو خاص کر کے بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس آیت میں، سورہ یونس والی آیت کے اندر یہ اشکال پیدا کرتے ہیں۔ اور آگے ہی دوبارہ سے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ آیا ہے۔ اب آپ حساب لگا لیجیے، لِتَبْتَغُوا جس کے ساتھ آیا ہے اسی کے بارے میں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ آیا ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں خاص طور پر سورج کو سنین اور حساب کے لیے متعین کیا، سرفراز فرمایا ہے اس چیز سے کہ تم دن میں، یعنی کہ سورج کو اپنا حساب کتاب کا ذریعہ بنا دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے وہاں اس آیت میں، سورہ یونس کی آیت میں اشکال پیدا کیا ہے، ورنہ یہاں پر بھی میں آپ کو واضح کروں گا کہ اس میں بھی اللہ نے دن اور رات دونوں کو معیار قرار دیا ہے، یہ تعلموا عدد السنین والحساب کا۔ اور وہ بھی ذہن میں رکھ لیں جو اس میں مزید اشکال پیدا کرتے ہیں کہ رات اور دن کی بات ہوئی ہے، قرآن نے رات اور دن کو ہی سورج اور چاند کے لفظوں سے موسوم کیا ہے۔ آپ سورہ یاسین میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، آیت شروع یہاں سے ہوئی تھی، شمس اور قمر کے الفاظ آئے تھے کہ شمس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ قمر کو جا پکڑے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اگلے ہی حصے میں چاند کے مقابلے میں لیل آیا اور شمس کے مقابلے میں نہار آیا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی جرت ہے کہ وہ دن پر سبقت کرنے والا ہو جائے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شمس اور قمر، ان کے متبادل قرآن نے لیل و نہار استعمال کیے ہیں۔
ان آیات سے کتنا واضح ہے، صبح صادق کی طرح روشن ہے یہ چیز کہ قرآن نے سنین اور حساب کا جو معیار قرار دیا تھا وہ سورج اور چاند دونوں کو قرار دیا تھا۔ ہم لوگ اس تفریق میں پڑ گئے کہ سورج ہم اللہ کا نہیں ہے، گویا کہ اور چاند جو ہے وہ اللہ کا ہے، کہ اللہ کی رضامندی چاند کے حساب سے ہی ہے۔ یہ بالکل باطل ہے۔ دونوں کا خالق ہی اللہ ہے اور دونوں کو ہی اس نے سنین اور حساب کے لیے متعین فرمایا ہے۔ لوگوں نے اپنی آسانی کو خدا کی طرف منسوب کر دیا کہ مجھے آسانی ہے، مجھے معلوم چل رہا ہے کہ ہاں بھئی آج چاند گھٹ رہا ہے، بٹ رہا، کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو میں نے اس کے حساب سے اپنا لیا، میں نے اس کے حساب سے گنتی کرنا شروع کر دی اور اس کو خدا سے منسوب کر دیا۔ اور جو سورج کے حساب سے کرنے والے ہیں ان کو اپنے آپ سے بالکل ہی جدا سمجھنا شروع کر دیا، نہیں یہ تو کوئی دوسرے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم ہیں۔ جبکہ اگر آپ سورج کی گنتی سورج کے حساب سے کرنا شروع کریں تو اس میں پرفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال بات تو پھر وہیں آتی ہے کہ دونوں ہی درست ہیں، دونوں کا خالق اللہ ہی ہے اور دونوں کے حساب سے سنین اور حساب کا معاملہ چل سکتا ہے۔ چاند کے حساب سے کرنے پہ یہ ہوا کہ انہوں نے چاند کی وجہ سے، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ ایک گردش چل رہی ہوتی ہے، کمی ہو رہی ہوتی ہے کہ 354 یا 355 دنوں کا سال بن جاتا ہے، اور پھر وہ گھوم پھر کے ہر مہینے میں 10 دن کم ہو رہے ہیں، تو کبھی رمضان سردی میں آ رہا ہے، کبھی گرمی میں آ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں رمضان کے معنی بھی، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس میں کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو ہجری کیلنڈر ہو یا عیسوی کیلنڈر، آپ اس کو قرار دیں، ناپنے کے، جانچنے کے معیار مختلف ہو سکتے ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں اسی منصب سے سرفراز ہیں کہ اللہ نے ان کو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب قرار دیا ہے۔ آپ اس میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جتنے بھی روایات موجود ہیں چاند کے حساب سے مہینہ کرنے والی، وہ ساری کی ساری خاص طور پر میں نے دیکھا کہ رمضان کے بارے میں ہی ملتی ہیں، کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، روزے پورے کرو، چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں چاند کے معاملے میں ابہام ہو جائے، اشکال ہو جائے، تو تم کیا کرو کہ 30 دن پورے کر لو۔ یہ آسانی کے لیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے تو میں بتا دوں کہ روایات کا ذخیرہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ اس بات کو تو آپ پہلے ذہن نشین کر لیں کہ جو روایات کی بنیاد پر انہوں نے پورے کیلنڈرز تیار کیے ہوئے نا، میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ محمول کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہاں آسانی کی روح سے، آسانی کی وجہ سے لوگوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہوگا، لیکن اس کو دین کا نام نہ دیں، اس کو دین سے منسوب نہ کریں۔ دین تو وہ ہے جو ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے آتا رہا ہے، اس کا تعلق خاص طور پر عرب سے نہیں ہے۔ آپ اس کو عرب کا دین نہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہی کر لیا، عرب کے کلچر کو لوگوں میں نافذ کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، گویا کہ یہ دین عربی دین ہے، یہ خدا عربی خدا ہے۔ نہیں بھائی، یہ عربی خدا نہیں ہے، یہ رب العالمین رب الناس ہے۔ یہ صرف چاند کا خدا نہیں ہے، یہ چاند اور سورج دونوں کا خدا ہے، اور ایسے پتہ نہیں کتنے جو چاند اور سورج جو ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہیں، ان سب کا خدا وہی ہے، پوری یونیورس کا وہی خدا ہے۔ اس کو عرب کا خدا نہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کاپی رائٹ مت لیں کہ اللہ اگر کہا ہے تو وہ عرب سے ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ روایات بھی گھڑی ہوئی ہیں نا ظالموں نے، اللہ کو سب سے محبوب زبان بھی عربی ہے، عربوں سے محبت کرو کیونکہ اللہ عربی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی زبان بھی عربی ہے اور جنت میں زبان بھی عربی ہوگی، سارے عربی بول رہے ہوں گے۔ وہ سوال بھی عربی کے اندر ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ جن کو عربی زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی، قرآن کی جن کو عربی نہیں آتی، پلے نہیں پڑتی ہوں گے، بولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو بھی عربی جواب دینے پڑیں گے۔ بولتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، جواب کیسے دیں گے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹے جب تو جائے گا نا تو عربی خود بخود سیکھ جائے گا، تیری زبان سے نکل ہی عربی رہا ہوگا۔ یہ وہ جوابات ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے، کس بنیاد پر؟ روایات کی بنیاد پر۔ سب باطل روایات ہیں۔ تو پہلی بات تو آپ کے سامنے میں نے یہ رکھی ہے کہ سورج اور چاند دونوں کا خدا ایک ہی ہے،
دونوں کو قرآن نے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب کے منصب سے سرفراز فرمایا، دونوں کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ وَفَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالشَّمْسَ حُسْبَانًا، اسی نے اس کو حساب کے لیے متعین فرمایا ہے۔